السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الطهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یوم پاکستان کے حوالے سے میں نعرہ دلوا رہا ہوں. آپ تمام حضرات نے اسی طرح جواب دینا ہے جس طرح باقی نعروں کا آپ جواب دیتے رہے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، بآواز بلند صلوات. ہم دعا گو ہے کہ خالق عالم ہمارے ملک پاکستان کو ان ایام مبارکہ کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے داخلی اور خارجی انتشارات سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور پوری دنیا اسلام کو، پاکستان کو، دنیا انسانیت کو اللہ کورونا کی بیماری سے امان عطا فرمائے.
ہمارے محترم مکرم اس ادارے کے بانی حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کی اولاد، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے باقی افراد خاندان اس عزاداری کے سلسلے میں جس قدر آسر قدم وہ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خلاق عالم انہیں میں اس ادارے کے سرپرست کے قائم و دائم رکھے۔ محترم مکرم جناب نقوی صاحب جو ان مجالس عزا کے بانی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں میں اہل و عیال کے ہر قسم کی بیماری سے اور ہر قسم کے عرضی اور آفاتی بلیات سے اور تکلیفات سے حفاظت عطا فرمائے اور اب سب کو خیر و برکات عطا فرمائے۔ بابا دے بلند صلوات صاحبان فہم و فراست، تقریباً میں کل تک یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم شیعان محمد و آل محمد جو کچھ بھی علی ابن ابی طالب کو با اعتبار امام کے، با اعتبار ولی کے، با اعتبار مولا کے تسلیم کرتے ہیں، رسول کی فضیلتوں کے سائے میں کرتے ہیں۔ یعنی ہم جو بھی علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہم اسی اعتبار سے کرتے ہیں جس اعتبار سے رسول نے اپنی احادیث مبارکہ کے سائے میں تفسیر کلام مقدسہ بیان کرتے ہوئے ہم تک پہنچائی ہے، اور ہم 1400 سال سے نسل در نسل اسی طرح پہنچانے کا فریضہ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت جو آپ سب کو یاد ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین کی یہ آیت نمبر 12 ہے۔ یہ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے ہر شے کا ایک گن کر شمار کر کے سینہ امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہے آیت۔ اب اس آیت کے پیش نظر تفاسیر عامہ میں اور تفاسیر خاصہ میں جو ایک سلسلہ وصال رسول سے لے کر اس وقت تک چلا آ رہا ہے، وہ ہماری نظر کے سامنے ہے کہ کچھ احباب نے امام مبین سے مراد لیا ہے۔ درود پڑھیے گا صحابہ۔ امام مبین سے مراد لیا ہے قرآن مقدس، اور دلیل یہ دی ہے کہ ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے کا ذکر ہم خشک ہے یا تر ہے قرآن میں موجود ہے۔ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے مگر اس کا ذکر دامن قرآن میں موجود ہے۔ لہذا امام مبین سے مراد قرآن، وجہ ہے ایک ہے یہ تفسیر۔ دوسری تفسیر جو ہمیں کتب تفاسیر عامہ سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی اللہ نے امام مبین لوح محفوظ کو قرار دیا ہے، درست ہے۔ تیسری تفسیر جو ہمیں ملتی چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امام مبین سے مراد ہر صاحب عمل کا اپنا صحیح نیک صالح عمل ہے، اور وہ صحیفہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے مراد ہے امام مبین۔ ایک اور تفسیر ہمیں ملتی چلی آ رہی ہے
وہ ہے کہ امام مبین سے مراد اس علیم ذات کا اپنا علم ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے اس سے مراد ہے امام مبین۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ جنہیں جنہیں جو تفسیر جہاں جہاں سے ملی ہے وہ تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کسی پر حق کے اعتراض حاصل نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے شیعان محمد و آل محمد کا، ہم نے تفسیر تو لی ہے، ہم نے ان ذوات مبارکہ سے لی ہے جن کے لیے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی اہل سے پوچھو۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل الذکر، جس کا ترجمہ ہے ذکر کی، اہل سے پوچھو۔ اب کہاں پھر گزارش ہے کہ حکم ہے ذکر کی اہل سے پوچھو، تو آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ذکر اور ہے اور اس کی اہل اور ہے۔ یعنی دیکھیے نا، میں بڑے آرام سے عرض کرتا ہوں، مجھے افسوس ہے میرے پاس وقت نہیں ہوتا اور بات رہ بھی جاتی ہے، بہت کوشش کرتا ہوں۔ سلامتی ہو، یہ جوانیاں سلامت رہے۔ تو پوچھنا کس سے ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر کی اہل سے۔ تو واضح ہو گیا نا آیت سے کہ ذکر اور ہے اور اہل اور ہے۔ تو اب آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ذکر کون ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کی اہل سے پوچھنا ہے۔ تو جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ذکر سے مراد کون ہے، تو قرآن نے پکار کر کہا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا۔ ماشاء اللہ، اندازہ لگائیے کہ کس طرح اللہ مسئلے کو حل فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف رسول کو، ذکر کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو اب پوچھنا کس سے ہے؟ ذکر کی آہت سے۔ تو ذکر کون ہے؟
ہمارا رسول، تو اب ہم ادھر ادھر سے کیوں پوچھیں؟ جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ ذکر کی اہل سے پوچھو، اور دیکھیے تواتر سے یہ حدیث ثابت ہے۔ میں تشریح نہیں کر سکتا کہ تواتر سے کیا مراد ہے، بہرحال راستے میں کوئی بھی خامی نہیں ہے، تواتر سے یہ حدیث اہل شیعہ کے یہاں بھی اہل سنت کے یہاں بھی، دونوں کے یہاں راستے میں کوئی راوی نہ ضعیف ہے نہ کمزور ہے اور نہ جگہ خالی ہے۔ تواتر سے یہ حدیث تمام فرقۂ اسلامیہ میں تسلیم شدہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیتی ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ کتاب لینی ہے تو اہل بیت سے لو، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو کتاب سے لو۔ توجہ فرمائی صاحبان۔ تو اب وَكُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جس طرح تفسیریں ہیں اور بھی ہیں، لیکن جو ضروری میں نے سمجھی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو مکتب اہل تشیع کے مطابق امام مبین سے مراد کون ہے؟ ہمارا کوئی علامہ، کوئی خطیب، کوئی مجتہد نہیں کہہ سکتا کہ امام مبین سے مراد یہ ہے۔ وہ وہی کہے گا قال الرسول، جو رسول نے فرمایا ہے، یا وہ وہی کہے گا قال المعصوم، جو معصومین میں تھے، کسی ایک معصوم نے فرمایا ہے۔ تو اب میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے تفسیر البرہان، عربی میں ہے۔ ہمارے کوئی بھی یعنی مدرسہ تو مدرسہ رہ گیا، کوئی بھی صاحب مطالعہ اگر کوئی فرد ہے تو اس کے گھر میں بھی یہ تفسیر یقیناً موجود ہوتی ہے۔ تو اس تفسیر میں ہے کہ جب وارث معصومین یعنی معصوم ابن معصوم باقر العلوم حضرت امام باقر سے پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ اس امام مبین سے مراد کیا ہے۔ جب امام سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا اس امام مبین سے مراد کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہی ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری جد سے سن کر بیان کی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مولا آپ کی جد سے سن کر ابن عباس نے بیان کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہماری جد پاک نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کے مابین بیٹھ کر یہ آیت پڑھی وَكُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ كَانَا رَجُلَانِ، تو صحابہ میں سے دو صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول پاک کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس امام مبین سے مراد احرت تورات ہے؟ قال اللہ، رسول نے فرمایا نہیں، اس سے مراد تورات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا مولا هو الانجیل، کیا انجیل ہے؟ فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ مولا پھر قرآن تو لازمی ہوگا۔ آپ نے فرمایا لا، قرآن بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے فرمایا قرآن بھی نہیں ہے تو ہر طرف شگاتا تھا گیا کہ تورات بھی نہیں ہے، زبور بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے۔ اب رسول سے کیا پوچھے کہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ بس ہر طرف خاموشی تھی کہ سامنے سے وہ آتا ہوا نظر آیا
جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا. سامنے سے فاقبل امیر المومنین علی بن ابی طالب، سامنے سے وہ علی آتے ہوئے نظر آئے اور فرمان رسول جن کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا. اور تاریخ کی بڑی بڑی شخصیتیں اس پر گواہی دے چکی ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حتیٰ کہ صاحبزادی سے بھی فرمانا پڑا کہ بیٹا میں علی کو تو نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو اپنی عبادت کر رہا تھا. سلامتی ہو آپ سب کی سلامتی ہو. تو جیسے علی سامنے آئے رسول پاک نے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا میرے صحابیوں ہوا ہاتھ الذی احسن اللہ فیہ علم کل شیء، یہ ہے وہ امام مبین کہ اللہ نے ہر شے کا علم گن کے نکالا، اس کے سینہ مبارکہ میں رکھ دیا ہے. یہ ایسا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ریوڑ ہوتا ہے نا، یہ اپنے اس کا بھیڑ بکریوں کا، تو عرب میں رواج تھا کہ جب چرواہا اس ریوڑ کو لے کے نکلتا تھا اس کے گلے سے، تو وہ ہر جانور کے بدلے ایک ٹھیلی ایک پھیلی رکھ دیتا تھا. 1 2 3 4، یعنی اس کو کہتے ہیں احسان. گن گن کر وہ انہیں نکالتا تھا. جب واپس آتا تھا تو جو جانور اندر آتا تھا 1 2 3 5 10 اس طرح وہ بھولتا نہیں تھا. میں تو فکرہ دے گیا، وہ بھولتا نہیں تھا. تو اللہ نے علی کے سینے میں علم احسا کر کے، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے احسا کر کے علی کے سینے میں ہر شے کا علم رکھ دیا ہے. پتہ چل گیا دنیا میں بے شک جو بھولتا ہے بھولتا رہے، لیکن علی کبھی نہیں بھولے. بڑی مہربانی کرو پڑھیے گا سارا علی ہے. وہاں صاحب کمال ہے. آپ حضرات کے توجہ فرمانے کی. جس انداز میں آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے تو زبان سے 2 فکریں اور بھی ادا کر دیتا ہوں. اس احسان نے ثابت کر دیا کہ علی علیہ السلام کے علم میں نہ کہیں خطا ہے. دیکھیے میں بہت دور آپ کو لے کے جا رہا ہوں. اب آپ کی مرضی، آپ جہاں بیٹھے یا وہاں چلے چلے. اس ایسا نہ ہو کہ امام مبین نے بالکل جیسے آپ کرنا جیسے آپ کریں، کوئی جلدی نہیں ہے. بالکل جیسے قرآن کر سکتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ آسَ نہ ہو کہ امام مبین اس آسَ نہ ہو نے یہ ثابت کر دیا کہ علی کے علم میں نہ نسیان ہے احیان لاہور. بچپن سے لے کر فارغ البال تھا جب میں لاہور آیا، اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ساتھی بھی بوڑھے ہو گئے نظر آ رہے ہیں مجھے. تو میں جو فکرہ دے رہا ہوں ایک ہی دوں گا، دوسرا دے نہ دے میں نہیں دوں گا. علی کے علم میں نہ نسیان ہے نہ علی کے علم میں کوئی خطا نہیں ہے.
کبھی نہیں کہا ٹھہر جاؤ. میں اگلا فکر نہیں دے سکتا. ٹھہر جاؤ ذرا. اچھا علی کے علم میں بھول چوک نہیں ہے, بھول بھلیاں نہیں ہے کہ چلو سوچنے دو. اگر سوچنے والی بات ہوتی تو شاید سے کیوں کہتے کہ اچھا استاد کو آزمانے آ گیا ہے. مجھے یہ پورا اجتماع عظیم باہر کا بھی اندر کا مجھے بات رکھے گا. میں تشریح نہیں کروں گا, میں ذکر دے رہا ہوں. جہاں جہاں جو لوگ جہاں جہاں موجود ہیں مومنین, اگر میرا فکرہ جس کے ذہن میں بیٹھ جائے وہ وہی نعرہ بلند کرتے کہ اللہ نے ہر شے کا علم علی کے سینے میں رکھ دیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں حالت میں ہوگا فلاں حالت میں نہیں ہوگا. ہم نے ہر شے کا علم احسان کر کے گن گن کر امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے. اللہ نے قید نہیں لگا کہ فلاں حالت میں یہ علم ہوگا اور فلاں حالت میں نہیں ہوگا. آپ کو ٹھکنا دے رہا ہوں, شہر میں بجوئی تلوار ہے, پھٹ کے مبارکہ پر لگ چکی ہے, اولاد اٹھا کر گھر لے آئیے, باہر مومنین جمع ہیں. علی اسی حالت میں کہتے حنفیہ بابا ہو کہا جاؤ باہر, مسلمانوں سے کہو کہ میرے بابا کہہ رہے ہیں سلونی سلونی. درود پڑھیے گا جناب حنفیہ عرض کرتے ہیں بابا جان کیا یہ بھی کوئی موقع ہے
سوالوں کے جوابات دینے کا آپ کو زر لگ چکی ہے اور آپ کے زخم مبارکہ سے خون جاری و ساری ہے. ساری زندگی آپ جواب دیتے رہے ہیں. اب کوئی ضروری ہے؟ کہا حنفیہ یہی وقت ہے کہ ضروری ہے. یہی وقت ہے کہ ضروری ہے. بابا جان کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں گے. کہا ہاں بیٹا دیکھو سنو، میں علی علی میں نبی نہیں، میں علی علی میں نبی نہیں، میں نبی کا وسیع، میں نبی کا وزیر، میں نبی کا خلیفہ. تو جب زخم کھا کر نبی کے وزیر کے علم میں فرق نہیں آ سکتا، آل محمد تفاسیر سے یہ ثابت ہے کہ امام مبین سے مراد آئیے بھائی درود پڑھیے گا صحابہ. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے. اب چونکہ سارا علماء کا ماحول ہے اور میں معمولی سا طالب علم ہوں، کبھی کبھی سوچ میں گم ہونا پڑتا ہے. صاحبان حکمت کے نزدیک معقولات کی دو قسمیں ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں، علماء حکمت کے نزدیک معقولات کی دو قسمیں ہیں، موجود اور معدوم، ہونا اور نہ ہونا. ہونا نہ ہونے سے افضل ہے. پھر موجود کی دو قسمیں ہیں، نامی اور غیر نامی، بڑھنے والا اور نہ بڑھنے والا، یعنی نباتات اور اس سے پہلے جماعات. نامی غیر نامی، بڑھنے والا اور نہ بڑھنے والا. نامی غیر نامی سے یعنی بڑھنے والا نہ بڑھنے والے سے ہر حالت میں افضل ہے. پھر نامی کی دو قسمیں ہیں، حساس غیر حساس، قوت حس رکھنے والا اور قوت حس نہ رکھنے والا. تو اب قوت حس رکھنے والا قوت حس نہ رکھنے والے سے پھر افضل ہے. پھر حساس کی دو قسمیں ہیں، ناطق غیر ناطق، بولنے والا اور نہ بولنے والا. پھر بولنے والا نہ بولنے والے سے ہر حالت میں افضل ہے. پھر ناطق کی دو قسمیں ہیں، عالم اور جاہل. اب عالم ہر حالت میں جاہل سے افضل ہے. اب پھر علم کی دو قسمیں ہیں، ذرا درود پڑھیے گا صاحب. اور واقعی ایک علم کسبی ہے اور ایک علم واقعی ہے. چونکہ کلام پر میری نظر ہے، شاید میں آگے تشریح کرتا انشاءاللہ کر لوں گا. تو اب علم کسبی
اور علم وحی میں فرق کیا ہے؟ جو دست رسالت کو چوم رہا ہے اس کا علم کسبی ہے. نہیں جلدی نہیں کروں گا. جو دست رسالت کو چوم رہا ہے اس کا علم کسبی ہے، اور جو دست رسالت میں پڑھ رہا ہے اس کا علم تسبیح ہے، جو دست رسالت میں پڑھ رہا ہے اس کا علم وحی ہے. ایک فکرہ اور زبان پر آ گیا ہے، دیتا چلو. جو نقش نبوت پر سر جھکا رہا ہے اس کا علم کسبی ہے، اور جو نقش رسالت پر بہت بہت شکریہ. تو جہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ علم کسبی اور علم وحی میں فرق کیا ہے. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اے حضرت بشر، اے فرزند آدم، جب ہم نے تجھے تیری ماں کے ظرف سے، تاریک سمندر سے، ساحل روشن سے ہمکنار کیا. دیکھیں اس طرح نہ کرے، کیونکہ میں پہلے گھبرا رہا ہوں وقت کو دیکھ کر. اے حضرت انسان، اے فرزند آدم، جب ہم نے تجھے تاریک سمندر سے نکال کر اس عالم کے ساحل روشن سے ہمکنار کیا تو تو کیا تھا؟ مطلقاً جاہل تھا. اب اتنے عظیم اجتماع میں چاہیے تو یہ تھا کہ کچھ ہم طالب علم ہو کے تشریح کرتا، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. میں ایک فکرہ دے رہا ہوں، اسی کو تشریح سمجھ لیجیے گا. اتنا بڑا تو جاہل قدرت تھا کہ ماں کے ہاتھوں پر رہتے ہوئے بھی تجھے ماں کے جسم مبارکہ میں اپنے مرکز شیر کا پتہ ہی نہیں تھا. کرتی ہے تو اتنا بڑا جاہل قدرت تھا. وہاں سے تم نے علم حاصل کرنا شروع کیا. چلا چلتے چلتے تم ڈاکٹر بن گیا، تو لائر بن گیا، تو علامہ بن گیا، تو فلسفی بن گیا، تو منطقی بن گیا، تو حافظ قرآن بن گیا. تھا نہیں. یہی تو بات تھی جو میں نے دینی تھی. ماں باپ کا ارادہ ہو جائے کہ اسے حافظ قرآن بنانا ہے، ادھر وہ بولنا شروع کرتا ہے، اسی وقت درس میں ڈال دیتے ہیں یا حافظ کا انتظام کر لیتے ہیں کہ اسے قرآن حفظ کراؤ. سینے میں نہیں ہے تو حفظ کراؤ. واہ صاحب کمال ہے بھی تھوڑے تھوڑا کی. اور بابا جان سینے میں علم نہیں ہے نا، تو اب حافظ صاحب سے کہا جا رہا ہے اسے حفظ کراؤ. تو جتنا حفظ کرتا گیا یہ ہے اس کا مقام علم کسبی، کسب کرتا گیا، حتیٰ کہ پورا یاد کر گیا. 2.5-3 گھنٹے میں قرآن سنانے لگ گئے. لیکن علم ہے ادھار، اس کی ملکیت نہیں ہے، لے کے نہیں آیا تھا. اور جو ادھار ہوتا ہے وہ ایک دن دینا پڑتا ہے، وہ ایک دن لوٹانا پڑتا ہے. جب کہ مر گیا تو اب سب نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ حافظ صاحب آپ 2-2.5 گھنٹے میں قرآن سناتے تھے، چلو آپ 2 گھنٹے میں قرآن نہ سناؤ، صرف ایک آیت سنا دو. اتنا نذرانہ لے لو، اتنا لے لو، اتنا لے لو، اتنا لے لو، صرف ایک آیت سنا دو. نہیں سنا سکتا. کیوں؟ علم کسبی ہے، علم ادھار ہے. جیسے ادھار دیا ہے اب پلٹا کے جا رہا ہے. نہ لے کے آیا تھا نہ لے کے جا رہا ہے.
ان کا مقام کیا ہے؟ علی کچھ سناؤ گے؟ رسول ہاتھوں پہ لے کر فرما رہے ہیں انشاءاللہ زندگی نہیں تو خط تشریف کروں گا اگر زندگی نہیں، اور مولا آپ کو بھی خیر دے۔ امام تو ہاتھوں پہ لے کر رسول فرماتے ہیں علی کچھ سناؤ گے؟ علی نے جو سنایا انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 3 دن کا علی قرآن کیسے سنا سکتا ہے؟ سر تو ہے، جسم تو ہے، اکٹھا تو ہے، روح تو جسم میں ہے، لیکن آؤ علم باہی دیکھو سر دینے کی نام پر امام حسین کا سر جسد مبارکہ کے بغیر نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر منوا رہا ہے کہ علم کسبی اور ہے اور علم وحی اور ہے۔ یہ پورا گھر 14 سے 14 معصومین علم وحی کے مالک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو رسول فرما کر گئے، علی نے فرمایا، ان 14 میں سے کسی ایک نے فرمایا، آج تک تاریخ دان یہ ثابت نہیں کر سکے کہ جو انہوں نے فرمایا تھا اس فرمان میں بار برابر بھی فرق آیا۔ فکرہ ایک دوں گا، صدقہ محمد و آل محمد کا، میرا وہ فکرہ دیجئے گا۔ کتنے کتنے بڑے بڑے صاحبان علم گزرے ہیں جو فیصلے سنا کر فیصلے بدلتے رہے۔ ہائے ہائے جو فیصلے سنا کر پھر اپنے فیصلے بدلتے رہے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جو علم وحی کا مالک ہے کہ جو فیصلہ سنا دیا، بتا دیا کہ لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتی ہے لیکن ہمارا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نوازی عطا کی ہے، تشریف لائیے، اپنی نوازی کا نام تجویز فرمائیے۔ فرمایا ہاں یا علی، مجھے اس کے آنے کا بڑا انتظار تھا۔ رسول بڑھے، علی پیچھے پیچھے چلے۔ بطول کے گھر میں چھوٹی بطول کو دیکھنے کے لیے رسول آئے، آواز دے کر کہا بطول میری چھوٹی بطول کو لے آ۔ چادر میں لپٹی ہوئی یہ شہزادی رسول کے ہاتھوں پر آئی، رسول کی نظر پڑی، جھک کے پیشانی کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لیا، اس کے بعد کلائیوں کو چھوڑا۔ میں بڑے آرام سے پڑھوں گا کیونکہ آج دونوں شہزادوں کی شبیوں کی برآمدگی ہے۔ میں آپ سے ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ میں حسب عادت شبیہ برآمد کرا کے 2 منٹ 1 منٹ رکوا دوں گا، جب تک میں ماتم نہ کہوں کوئی عزیز کوئی بزرگ اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہو۔ فرماتے ہیں لے آؤ میری چھوٹی بطول کو، لے آؤ۔ پیشانی چھوئی، سر چوما، سلانگیاں چومی، چوم بھی رہے ہیں، روک بھی رہے ہیں۔
بطول عرض کرتی ہیں بابا جب بیٹی سمجھ کر رو رہے ہو؟ فرمایا بیٹی، اسی بیٹی نے تو میری شریعت بچانی ہے۔ بابا پھر رونے کا سبب کہا بطول آج نہ پوچھو، ایک زمانہ آئے گا جب تو بھی موجود ہوگی باعتبار ولایت تکوینیہ اور میں بھی موجود ہوں گا، پھر تجھے پتا چلے گا میں اس کے کلائیوں کو کیوں چوم رہا ہوں۔ بابا نام فرمایا اس کا نام میں تجویز کرتا ہوں اللہ کے نام سے زینب۔ زینب اب باپ کی زینت، چونکہ یہ مرکز علم ہے اسی لیے مجھے یہاں ایک اور حوالہ دینا ہے کہ یہ عربی میں جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا معنی بنتا ہے باپ کی زینت، لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لفظ، یہ نام عربی زبان کا نہیں بلکہ یہ نام عبرانی زبان کا ہے اور اس کا معنی ہے ہمیشہ رونے والی۔ جب سے دنیا میں آئی رونا شروع کیا اور آج قبر میں بھی رو رہی، بلکہ ہمارے یہاں تاریخوں سے ثابت ہے کہ جہاں جہاں امام حسین کے غم کی مجلس برپا ہوتی ہے سیدہ بطول کہتی ہے زینب تجھے کسی نے رونے نہیں دیا تھا، آج رونے والے موجود ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جب آپ کا نکاح پڑھا سید عبداللہ جناب بن جعفر طیار کے ساتھ جو آپ کے بھتیجے تھے، جناب جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بہت بڑے رئیس اعظم تھے، ہاتھ باندھ کر عرض کیا مولا جو سیدہ کا حق المہر آپ مقرر کرنا چاہیں میں حاضر ہوں۔ ادھر حق المہر کا نام آیا، ادھر علی کی آنکھوں سے آنسو برسے۔ کہا مولا اگر کچھ میں نے غلط کہہ دیا ہے تو پھر مجھے معاف کر دے۔ کہا نہیں عبداللہ تو نے صحیح کہا ہے، میں حق المہر مانگتا ہوں، مولا جو مرضی میں آئے مانگے۔ کہا نہیں عبداللہ میں وہ حق المہر مانگ رہا ہوں جو آج تک کسی باپ نے بیٹی کے لیے نہیں مانگا۔ مولا فرمایا اس کا حق المہر سے یہی ہے کہ یہ میرے گھر سے رخصتی کے بعد روزانہ دن میں ایک مرتبہ حسین کو دیکھنے آئی، اسے کبھی منع نہ کرنا۔ بس مولا نہ ایک اور بھی ہے، مولا کو کیا فرمایا اس کے حق المہر کو ادا کرنے کے لیے تجھے یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑ کر جانے لگے اور میری زینب جانے کی اجازت مانگنے آئے تو زینب کو منع نہ کرنا، اسے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا۔ سن 61 ہجری، سن 7 ہجری 28 رجب کی رات کو حسین نے مدینہ چھوڑا، زہرا کا لال مکے پہنچا۔ یوم عرفہ حسین نے مکہ چھوڑا، قافلہ لے کے چلا۔ ابھی مکہ سے تھوڑی قافلہ گیا تھا، پیچھے سے ایک کی آواز آئی روتی ہوئی، زہرا کا لال ذرا رک جا۔ امام فرماتے عباس دیکھ یہ بلانے والا کون ہے؟ عباس نے چند قدم آگے بڑھ کر دیکھا، روتے ہوئے کہا مولا آپ کا بھائی سیدہ کا سردار عبداللہ بن جعفر طیار اپنے غلاموں کا سہارا لے کے آ رہے۔ حسین زین سے نیچے اترے، قافلہ روک دیا، آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا، منہ سے چھوما، کہا عبداللہ آپ تو بیمار ہیں، آپ سے میں مکہ سے الوداعی سلام کر کے آ رہا تھا، آپ پھر کیوں آ گئے؟ رو کر کہا ظاہر کا لال مجھے یاد ہے سفر میں جو تم پر مسائل پڑیں گے وہ مجھے لے کے آئے ہیں، مجھے سیدہ تک جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا اجازت ہے۔ دونوں شہزادے ساتھ تھے، آن بھی محمد بھی، ایک ہاتھ اولاد والوں آن کے سر میں رکھا، مرحبا
ہاتھ شہزادہ عون کے سر پر رکھا، ایک ہاتھ شہزادہ محمد کے سر پر رکھا، کہا بچوں مجھے اپنی ماں کے محمل کے قریب لے جاؤ۔ دونوں شہزادے ماں کے محمل کے قریب آئے، جناب عبداللہ نے یوں دونوں ہاتھ اٹھائے، محمل میں ڈالے، ڈال کر بی بی سے کچھ کہا نہیں، سر جھکا کے رونا شروع کیا۔ جب جناب عبداللہ روئے، محمل سے دیکھ کر بی بی کہتی ہے میرے سرتاج آپ میرے وارث ہیں، میں عالمہ شریعت ہوں، اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو آپ آنسو نہ بہائیں، میں بے شک نہیں جاتی، لیکن اتنی گزارش کرتی ہوں ادھر حسین جائے گا ادھر زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ کہا نہیں سیدہ میں آپ کو منع نہیں کرنے آیا، میں روکنے نہیں آیا، پھر اس تکلیف کے عالم میں آپ تشریف لائے، میرا محمل پکڑ کر رو بھی رہے۔ کہا بطول کی بیٹی بڑا لمبا سفر ہے، حسین ایک جیتی نایاب نبینا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی ایسا وقت آئے جہاں صدقہ دینا پڑے۔ رو لو کے رونے کی تمنا لے کے بیٹھے، ہو سکتا ہے اس پر کوئی وقت امتحان وقت مصیبت آ جائے، ہمیشہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ آن میری طرف سے قبول کر، محمد اپنی طرف سے لے لے، اگر کربلا میں حسین پر کوئی وقت آئے تو آن میری طرف سے محمد اپنی طرف سے اس کے سر کا صدقہ نکال دینا۔ اولاد والو رونے والو شب عاشور آ گئے، بی بی کہتی ہیں اماں فضا ذرا میرے مظلوم بھائی کو میرے خیمے میں بلا کے لے آ۔ جب حسین بہن کے خیمے میں آئے تو امام نے کیا دیکھا؟ دونوں شہزادے آن و محمد اپنے بدن پر جنگی لباس پہنے ہوئے تیار کھڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواریں ایک کے پہلو میں ایک دوسرے کے پہلو میں، سر پر امام رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک منظر امام نے ایسا دیکھا کہ حسین جیسا صابر دھاڑے مار کے رو پڑا۔ سن لو کہ وہ منظر کیا تھا؟ بچوں کے جنگی لباسوں پر کفن موجود تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بطول یہ دھاڑے مار کے رونا منظور کرے، یہ آنکھ منظور کرے۔ جب امام روئے، سیدہ زینب کہتی ہیں میرا امام بھیا رونے کی وجہ، کہا آپ سے نہیں پوچھتا میں بچوں سے پوچھتا ہوں، بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ جنگی لباس تو صحیح ہے لیکن یہ کفن تمہیں کس نے پہنایا؟ کفن کا نام آنا تھا۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں ماموں ماں نے کفن پہنا کر کہا ہے کہ خبردار کل میدان میں جا کر زندہ واپس نہ آنا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ میں تمہیں کفن پہنا رہی ہوں، آ گیا 10ویں کا دن، قربانیوں کا وقت آ گیا۔ جب ہاشمیوں کی قربانیاں شروع ہوئی، سب سے پہلے آن و محمد آگے بڑھے، مامو ہمیں اجازت، کہا ماں سے اجازت نہیں ہے، کہا مامو جان وہ تو منتیں مان رہی ہے۔ اب میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں جو تاریخ میں نہیں ہے، باقی 2-4 تاریخ کے فکرے کہہ کے ختم کرتا ہوں، یہ فکرہ تاریخ میں نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ میرے عزیزان مومنین بزرگوں بھائیوں بیٹوں اور خاص طور پر پردے میں بیٹھنے والی میری بہو بیٹیوں، مجھے جن کی تاریخ پر نظر ہے مجھے ذرا سوچ کے بتاؤ کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کسی ماں نے اپنے بیٹوں کو کفن پہنایا ہے؟ اجازت ملی، میدان میں پہنچے، جب اجازت ملی تو ماں نے کہہ دیا تھا آن جی اماں، محمد جی اماں، بیٹا 3 دن کے بے شک بھوکے اور پیاسے ہو، گرمی ہے، پیاس کا غلبہ ہوگا،
لیکن میرے بچوں دریا کو نہ دیکھنا، ماں کو شرمسار نہ کرنا، جتنا ممکن ہو سکے دونوں بھائی اکٹھے رہ کے لڑنا، اور عمر اپنے ساتھ پر حق کے غلبہ پانے کا اگر وقت ملے تو ہر حالت میں عمر اپنے ساتھ پر غلبہ پانا، شاید میرا بھائی بچ جائے۔ بس رونے والوں 2 یا 2.5 منٹ شہزادے میدان میں پہنچے، تابڑ توڑ جعفر طیار کے پوتوں نے جعفر طیار بن کر یزیدیوں پر حملہ کیے، حتیٰ اتنے زور سے حملہ کیا کہ سپاہیوں نے قریب آنے سے گھبرا دیا، گھبرا کے راستہ صاف ہوا، ایک ساتھ کے خیمے تک پہنچے۔ دونوں بھائی بڑے خوش تھے کہ ماں کی وصیت کو پورا کرنے کا موقع آ گیا ہے، دو خون میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اسے خیمے کی طرف بڑھے، خیمے کے پچھلے دروازے سے یہ باہر نکلا، نکل کر چیخا، شور مچا کر کہنے لگا، کوفیوں، شامیوں، یزیدیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ 2 بچوں پر تم غالب نہیں آ سکتے، ان دونوں کو چاروں طرف سے گھیر دو، اتنے تیر برساؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہیں اتنے نیزے مارو کہ جب ماں ان کے لاشیں پر آئے تو پہچان نہ سکے۔ اب یہ ہے کتب مقاتل کے فکرے، چاروں طرف سے شہزادوں کو گھیرے میں لیا، ایک طرف 4000 تیر برتا، دوسری طرف 4000 نیزہ برتا، ہر طرف سے تیر اور نیزے بڑھے، اتنے تیر برسے کہ میں نے پڑھا ہے محبت کا جسم سوراخ ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے۔ پتہ تو ان بیویوں کو چلا ہوگا جو رو رو کے کہہ رہی تھی یا اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک شہزادے زخمی ہو گئے۔ ایک ظالم نے ابن ناصر نے آگے بڑھ کر آم کی کمر میں پہلے نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا، شہزادہ تین میں چھوڑا، اب اگر کوئی برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دینا، وہی نیزہ کمر سے نکال کر شہزادے کے پہلو میں مارا، اتنے زور سے مارا کہ دوسرے پہلو سے بھی نیزہ نکل گیا، شکم مبارکہ کی رگیں کٹ گئی۔ شہزادہ تین سے کہتے ہیں اماں میرا آخری سلام۔ میں کہوں گا، جب کہوں گا پھر لانا ہے، پہلے نہیں لانا، بٹھا دے بچوں کو، بٹھا دے، میں خود کہوں گا لے آؤ۔ اماں میرا آخری سلام، پہلو میں نیزہ لگا، یہ شہزادہ تین سے زمین پر آیا، چھوٹے شہزادے کے سر زور سے گرد لگا، چاروں طرف سے تیر برسے، بچہ تین سے زمین پر آتے ہی کہتے ہیں اماں ماموں گوائے ہم نے دریا کی طرف نہیں ہوئے، ہم نے ایک گھونٹ پانی میں نہیں مانگا، اماں اب تو ہم کے دودھ بخش دے گی۔ اللہ اکبر، جناب عباس، جناب اکبر، جناب قاسم دوڑے پہنچے لاشوں پر، کیونکہ عمر کے ساتھ یہ چاہتا تھا ضرور کہ ان کے لاشوں پر اتنے گھوڑے دوڑا دیے جائیں کہ ان کی ماں ان کے لاشیں پہچان نہ سکے۔ آ کر لاشوں کو سنبھالا، روتے ہوئے حسین پہنچے، خیمہ گاہ میں لاشیں آ گئی، جو خیمہ گاہ میں لاشیں رکھنے کی جگہ تھی صحن بنا ہوا تھا، امام نے لاشیں رکھوائی، ایک یوں تو زانو ہوگا، امام بچوں کے سرانے بیٹھ کر روتے ہوئے امام نے دیکھا، بہن کلثوم، مولا ہو، بہن رقیہ، آقا ہو، رباب، لیلا، سردار ہو، کبرا، سکینہ، بابا ہو، اماں فضا، مر جاتی فضا، تیرا یہ مظلومیت کا وقت نہ دیکھتی، کہا بیویوں ساری رونے والی موجود ہو، ان کی ماں سے لگ رہا ہے۔
رہی ہے. کہا جاؤ میری بہن زینب کو بلا لاؤ کہ بھائی اپنے بیٹوں سے الوداعی سلام لے لے. جب لانا چاہ بلا لاؤ. بی بی خیمے سے اٹھی, اس خیمے کے دروازے تک آئی, دروازے پر رک کر کہتے حسین اگر تیرا حکم ہے تو زینب انکار نہیں کرتی, لیکن اتنا کہتی ہے کہا جاتا ہے جب صدقہ نکال دو تو اسے موڑ کے نہ دے. حسین میں نے تو یہ تیرے سر کا صدقہ نکالا ہے, اللہ کرے تو بچ جائے. 10 کا دن گزر گیا, شام غریبہ گزر گئی. 11 محرم کے دن بیویاں مقتل میں آئیں. ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے بیٹے کے بھائی کے لاشے پر بیٹھی رونے کے لیے. 2 لاشیں ایسے ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں ہے. سید سجاد طرف میں کہتے ہیں پھوپھی پھوپھی آؤ نہ محمد کا ماتم ہے ہم لوگ ان میں آنسو کنسالے کہا سجاد یہ صدقہ تھا. میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں بیوی تم اپنے بچوں کے سلانے نہیں آئی, لیکن آج ہم اداکاروں کو دیکھ, ہم گناہگاروں کو دیکھ, ہم آنسو برسانے والوں کو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو. صدقہ حسین کا بیٹھ جاؤ, لے آئیں بیٹا لے آئیں لے آئیں. بکھانے بچوں کو اٹھا دے, لے آؤ میرا بیٹا, 2 قدم آگے لے آؤ, بس 2 قدم لے آؤ, بس اونچا کرو, بس اٹھا کے یہی رک جاؤ, بس رک جاؤ. رونے والوں ایسا بیٹھ جاؤ, مت اٹھا دینا بچے کو. بابا میں اب صاحب نہیں پڑھتا, اب میں صرف ہاتھ باندھ کر اتنا کہتا ہوں دیکھو یہ دونوں تابوت ہیں, ایک آن کے نام کا ایک محمد کے نام کا.